أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واللہ یحب المحسنین. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان پر درس جاری ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ عالمگیر جو اس درس میں شامل ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی شکر کا مقام ہے، کیونکہ یہ دور ایک تاریخ ساز دور ہے جس میں جماعت احمدیہ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئندہ زمانوں میں آنے والی خدا تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی تجلیات اور نصرتوں کے کچھ نظارے دکھائے جا رہے ہیں. کس طرح حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عالمگیر حیثیت سے تمام بنی نوع انسان کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کر دے گا، ایک جھنڈے تلے لے آئے گا، اور کس طرح ایک جگہ بیٹھ کر حضرت محمد مصطفیٰ کے غلام جو قیادت کریں گے تو تمام دنیا میں وہ قیادت اثر پذیر ہوگی، اور اس قیادت کے ساتھ ایک ہی آواز پر ہاتھ اٹھیں گے اور گریں گے، لوگ اٹھیں گے اور بیٹھیں گے. حرکت اور سکون اللہ اور محمد کے نام پر ہوگی، اور عالمگیر حرکت اور سکون اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگی. یہ وہ آئندہ کے نظارے ہیں جن کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھ رہے ہیں. گویا ہمیں ان زمانوں کا امام بنا دیا گیا ہے. دعا یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیشہ متقین کے امام رہیں، جو دنیا کی ترقیات ہیں وہ تقویٰ میں کمی نہ کریں بلکہ اضافے کر دیں. اس وقت لاس اینجلیس میں مثلا ہمارے حمید الرحمان صاحب اور ان کے ساتھی اپنی افطاریاں ساتھ لے کر مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں. ساتھ وہ سحریاں لے کے مسجد میں اکٹھے ہوئے ہیں، سحری کھا رہے ہیں ساتھ اور ساتھ درس میں شامل ہو رہے ہیں. اور جاپان میں رات 12 بجے کے لگ بھگ ہوگا وقت، اور وہاں کل کی تیاری سے پہلے یہ آخری دن کا آخری حصہ قرآن کریم کے درس میں صرف ہو رہا ہے. اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر مختلف تھوڑے فرق ہوں گے. مثلا راولپنڈی میں اس وقت مجیب الرحمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے یا روزہ کھول رہے ہیں یا کھول چکے ہوں گے، اور اس شش و پنج میں مبتلا ہوں گے کہ نمازیں جمع کرنی ہے کہ نہیں کرنی. کچھ لوگ کہیں گے دین کی خاطر، دین کی غرض ہے تو نماز جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور کچھ کہیں گے کہ خطاب موقوت ہے، اپنے وقت پر ہونی چاہیے. تو ساری دنیا میں جماعت احمدیہ کے مسائل ایک ہی محور کے گرد گھوم رہے ہیں. وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی ہے، کامل اور آخری کتاب، اس کے محور پہ سب گھوم رہے ہیں، اسی کا ذکر خیر چل رہا ہے.
تو یہ عجیب اللہ کی شان ہے، اور اس ضمن میں سمجھتا ہوں جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے، شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس تعلق کی بنا پر بلا تاخیر فوراً جن حوالوں کی ضرورت پڑتی ہے باہر سے لوگ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اس حدیث کا حوالہ نہیں ملا جس میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوق شہادت کا ذکر فرمایا ہے کہ میں بھی، میرا دل چاہتا ہے کہ بار بار خدا کی راہ میں شہید ہوں، پھر اٹھایا جاؤں، پھر شہید ہوں۔ تو اسی دن وہاں جب میں دفتر پہنچا ہوں تو ایک مرزا انس احمد صاحب کی طرف سے حوالہ پہنچ گیا، ایک حافظ مظفر احمد صاحب کی طرف سے، ادھر درس سنا، ادھر انہوں نے حوالے بھجوا دیے۔ تو یہ بھی جو عالمی رابطوں کے اندر خدا تعالیٰ نے غیر معمولی صورت پیدا کر دی ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ آگے کام بہت بڑھنے والے ہیں، اور جتنی تیز رفتاری کی ضرورت ہے اس کے سامان مہیا ہو چکے ہیں۔ اب کمر ہمت کسو اور پورے زور و قوت کے ساتھ شاہراہ اسلام میں ترقی اسلام کے لیے آگے بڑھو۔ وہ حوالہ جو ہے وہ یہ ہے، صحیح بخاری کا کتاب الجہاد، باب تمنی الشہادہ، شہادت کی تمنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہ باخدا اگر ایسے مومن مردوں کا خیال نہ ہوتا جنہیں مجھ سے پیچھے رہنا گوارا نہیں اور جنہیں میں سواری بھی مہیا نہیں کر سکتا، تو میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے والے کسی بھی سریہ سے کبھی پیچھے نہ رہتا۔ خدا کی قسم میری تو تمنا ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندگی عطا ہو، اور پھر اسی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر اسی راہ میں مارا جاؤں۔ اس کچھ تھوڑے سے فرق سے یہی حدیث ایک اور روایت سے بھی آتی ہے۔ ابو زرہ بن عمرو بن جریر قال سمعت ابا ہریرہ، یہ وہی مضمون ہے لیکن تھوڑے سے روایت کے فرق کے ساتھ دو جگہ درج ہے۔ گزشتہ درس میں نے ذکر کیا تھا کہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلہ، کہ کسی نفس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر مر بھی سکے، یہ مفہوم ہے۔ اور یہ کتاب معجل ہے، یعنی ایک ایسا وقت ہے جو معین کر دیا گیا ہے، اس کی آخری حد مقرر فرما دی گئی ہے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میرے نزدیک اول اطلاق اس آیت کا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو شدید تمنا تھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کی، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب وہ نہایت ہی خطرناک جنگ کے ان مواقع میں داخل ہوتے تھے جہاں موت انسان کو گھیرے میں لے لیتی ہے، تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کو حفاظت کا وعدہ تھا، اس وجہ سے کہ شوق شہادت تھا، اور دعا یہی رہتی تھی کہ اے خدا مجھے بلا لے، مجھے شہادت نصیب ہو۔ تقدیر الہی اس کے علاوہ کار فرما تھی، اور یہ اس تقدیر کا ذکر ہے کہ جہاں تک محمد رسول اللہ کی شوق شہادت کا تعلق ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن کسی جان میں یہ بھی طاقت نہیں کہ خدا کے اذن کے بغیر مر سکے۔ معجل وقت ہے محمد رسول اللہ، کیونکہ میں نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ یہاں شہید نہیں ہوں گے بلکہ بعد میں وقت مقرر پر جان دیں گے۔ تو یہ جو بحث چل رہی ہے کہ مات و قتلا، اس ضمن میں یہ بھی اس مضمون نکلتا ہے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ کے قتل کی بحث محض ایک عقلی امکانی بحث ہے، اور محض یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس سے پہلے تمام انبیاء یا مر گئے یا قتل ہوئے، تیسرا ذریعہ تو ان کے خلا کا کوئی نہیں ہے۔
لیکن یہ نہ کوئی سمجھے کہ محمد رسول اللہ قتل ہو سکتے تھے، اس وہم کی نفی فرمائی گئی ہے اس آیت میں۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتابًا مُؤَجَّلًا، کوئی نفس اپنی اس مدت سے پہلے نہیں مر سکتا، یہاں پہلے کا مفہوم آ جاتا ہے جو آخری مدت اس کے لیے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی اجل بعد میں مقرر فرمائی ہے۔ اس موقع پر آپ کی اجل نہیں تھی، اور اس لیے آپ کا شوق شہادت ان معنوں میں پورا نہ ہوا جن معنوں میں حدیث میں نے پڑھ کے سنائی ہے آپ کو ذکر ملتا ہے۔ اس سے پہلے مختلف اہم الفاظ کی لغت کی بحث ہو چکی ہے، پر لغت کی بحث ہو چکی ہے۔ اب میں اراد لفظ کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں لفظ ارادہ مختلف معنوں میں بارہا استعمال ہوا ہے۔ انسان سے تعلق میں بھی انسان کے ارادے کا ذکر ہے، خدا سے تعلق کے سلسلے میں خدا کے ارادے کا ذکر ہے۔ تو ارادہ ہے کیا چیز؟ اس کے متعلق مختلف لغت نے صورتیں جو پیش کی ہیں، اول یہ بیان کرتے ہیں کہ ارادہ سے مراد حکم ہوا کرتا ہے۔ بعض دفعہ جب خدا کسی چیز کا ارادہ کر لے، جیسا کہ قرآن کریم میں بارہا ملتا ہے، تو پھر وہ ہو کے رہتی ہے، تو اس سے مراد حکم ہے اور فیصلہ ہے گویا کہ۔ پھر کہتے ہیں کبھی ارادہ سے مراد امر، کسی شخص کو معین حکم دینا ہے۔ ایک حکم ہے جو تقدیر سے تعلق رکھتا ہے، خدا کا حکم لگا دینا کہ میں یہ کروں گا اور ضرور کروں گا، یہ بھی لفظ ارادہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور ایک ہے معین حکم دینا کہ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں، اس میں بھی اریدو من کا یہ کہا جاتا ہے میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ میرا حکم ہے کہ تو ایسا کر۔ اور بعض دفعہ قصد صرف مراد ہوتا ہے، جیسے لا یریدون علوا فی الارض، جیسے وہ یعنی نہیں وہ چاہتے زمین پر غلبہ علو اختیار کرنا، یا غرور کا رویہ اختیار نہیں کرنا پسند کرتے۔ کبھی قوت تسخیریہ اور حسیہ سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ المفردات فی الراغب میں ذکر ہے کہ فرمایا، جیسا کہ فرمایا جدار یرید ان ینقض، کہ وہ دیوار جس کا ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ کے سفر کے کشفی سفر میں، کہ وہ ایک بزرگ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بزرگ نے ارادہ کیا کہ اس دیوار کو جو گرنا چاہتی تھی اسے پھر کھڑا کر دے، اس کی مرمت کر دے۔ تو حضرت امام راغب کہتے ہیں کہ یہاں ارادے سے مراد خواہش اور پسند تو نہیں لی جا سکتی، کیونکہ دیوار میں جان نہیں ہوتی، اس لیے ارادہ سے مراد اس کے اندر جو قوت تسخیریہ وہ کہتے ہیں اور حسیہ وہ موجود ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اگرچہ باشعور طور پر وہ فیصلہ نہیں کر رہی تھی۔ تو دراصل یہاں زبان حال کا مضمون صادق آتا ہے۔ ایک چیز زبان حال سے بھی کچھ بیان کیا کرتی ہے، اردو میں یہ محاورہ عام فہم ہے کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، اور زبان حال سے کہنا زندہ اور مردہ دونوں چیزوں پر برابر اطلاق پاتا ہے، صرف زبان سے کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ بس ارادہ کا لفظ زبان حال کے بیان کے طور پر بھی، کہ زبان حال کے رنگ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ رویدن نرمی کو کہتے ہیں، اور قرآن کریم میں امہلہم رویدہ مثلا جو استعمال ہوا ہے وہ بھی ہلکا، آہستہ،
نرم روی سے کسی بات کو کرنا۔ تمنا کے معنوں میں بھی لفظ ارادہ استعمال ہوتا ہے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، حضرت یوسف کو پھسلانے کی خواہش کی اس عورت نے، تو یہاں اس کے نفس کی تمنا کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، حضرت یوسف کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم ان کے متعلق اپنے باپ کو پھسلا لیں گے باتیں کر کے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ بتا کر جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور مراد یہ ہے کہ تقدیر تو وقت مقررہ پر آنی ہے جو ٹل نہیں سکتی، اس لیے تم جہاد سے بھاگ کر کب تک جان بچاؤ گے؟ اگر تمہارے لیے مرنا مقدر ہے تو خواہ یہاں ہو خواہ بستر میں لیٹے ہو، مرنا تو ہے ہی۔ ساتھ ہی انہوں نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اشارتاً، کہتے ہیں اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذکر ہو رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر قتل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کا منشا اس اجل تک آپ کے وقت کو پہنچانا ہے جو خدا تعالیٰ نے مقرر فرما رکھی ہے۔ ایک یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اجل سے مراد یہ ہے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین ہو چکا ہے، لکھا جا چکا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اور اس مضمون کو بڑھا کر امام راضی کہتے ہیں کہ یہ مضمون عام ہو جاتا ہے ہر چیز پر، گویا کہ دنیا کے تمام حوادث، پیدائش، موت، رزق، سعادت، شقاوت وغیرہ سب لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق عالم سے، تخلیق کائنات سے پہلے قلم سے فرمایا کہ لکھ، اور قلم نے آغاز سے انجام تک کی سب باتیں لکھ دی، اور یہ چیز لوح محفوظ ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا ظاہری معنی لے لیتے ہیں، حالانکہ قلم بھی تو ایک تخلیق تھی پھر، اور تخلیق عالم سے پہلے قلم کیسے آ گیا؟ تو جب قلم بھی ہوا اور لوح بھی ہوئی، وہ خدا کے وجود کا حصہ تو نہیں تھے۔ تو یہ محاورے ہیں بات سمجھانے کے لیے، جسے ہم انگریزی میں کہہ دیتے ہیں بلو پرنٹ اس کا تیار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے، جو اللہ کے علم میں لوح محفوظ جو بھی چیز ہے، اس کا اتنا مفہوم ہم ضرور سمجھ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات سے پہلے اس کا بلو پرنٹ موجود تھا، اس کا پورا نقشہ ڈھانچہ، وہ تمام قوانین جن کا تخلیق سے تعلق تھا اور کائنات کے انجام تک جنہوں نے نظام عالم میں کار فرما ہونا تھا، اثر دکھانا تھا، وہ تمام قوانین پہلے سے طے شدہ اور معین تھے۔ یہ جو مضمون ہے اس کو وہ آرکیٹیکٹس اور انجینئرز وغیرہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پہلے ذہن میں ایک تصویر بنتی ہے، اس کو پھر وہ ایک بلو پرنٹ کی شکل میں ڈھالتے ہیں، اور پھر جتنا اس پر مزید کام کرتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی تفصیل سے وہ بات طے کرتے چلے جاتے ہیں کہ فلاں چیز فلاں وقت میں فلاں جگہ لگائی جائے گی، اس کی یہ شکل ہوگی، اس کے پھر تخمینے، اس کی عمر کے اندازے، گویا کہ جتنا بڑا آرکیٹیکٹ یا جتنی بڑی آرکیٹیکچر کی فرم ہوگی اتنی ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ وہ اس کے ہر آنے والے پہلو کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وجود میں آنے والے پہلو کا ذکر کرتے ہیں۔ اور جو دنیا میں بڑی بڑی کمپنیاں جہاز بناتی ہیں، سمندری یا ہوائی جہاز وغیرہ، خصوصیت سے ہوائی جہاز میں تو ہزارہا انجینئر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے جہاز کے بننے سے پہلے، اس کے نقشے پر پہلے کام ہوتا ہے،
اور وہ جو نقشہ ہے وہ لوح محفوظ ہے انسان کے تعلق میں، انسان کی تخلیق کے تعلق میں۔ بس کائنات کی تخلیق کا تصور اتنا بڑا ہے کہ انسان کا دماغ اس کے احاطہ تو کجا اس کے ایک حصے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک عام آدمی ایک کمپیوٹر کی تعمیر کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو بڑے بڑے جہاز بنانے والی کمپنیاں ہیں، ان کے کام کتنے وسیع اور کتنے پھیلے ہوئے ہیں اور کتنے باریک حساب دانیوں کی ضرورت ہے، یہ بھی ایک عام انسان کے لیے جیسے کہتے ہیں مائنڈ بوگلنگ ہے، انسان کی عقل کو شکست دے دیتا ہے، وہ تصور کی طاقت نہیں رکھتی کہ کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ سب کچھ ہوتا ہے اور عمریں بھی لکھی جاتی ہیں۔ تو ان معنوں میں بھی اس مضمون کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آیا موت کا جو اجل کا جو ذکر چل رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، کیا معین وقت ہے، وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کا لوح محفوظ سے کیا تعلق ہے۔ چنانچہ وہ مفسرین جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اجل معین وقت ہے، آگے پیچھے ہو نہیں سکتا، وہ لوح محفوظ کے معنی یہ لیتے ہیں کہ لوح محفوظ میں انفرادی طور پر اس چیز کی عمر مقرر ہوئی ہے۔ جہاں تک میرا رجحان ہے، میں آگے جا کے اس کی تفصیل سے ذکر کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسانی پلاننگ، انسانی منصوبہ بندی کو پیش نظر رکھ کر لوح محفوظ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ جو پلان کی جاتی ہے کہ فلاں پل اس طرح بنایا جائے، اس میٹیریل سے تیار ہو اور یہ اس میں تکنیکی جو ایجادات ہیں وہ استعمال کی جائیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک عمر اس کی معین کر دی جاتی ہے کہ یہ اس کی عمر اتنی ہوگی، جس طرح ہوائی جہازوں کی بھی عمر مقرر کی جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے حادثات بھی ہوتے ہیں اور استعمال کرنے والے کی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک پل کسی خاص بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، ہوائی جہاز خاص قسم کے بوجھ برداشت کرنے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، ان کو لوح محفوظ میں معین کر دیا گیا ہے۔ اب استعمال کرنے والا اگر اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس کی آخری مدت کو کھینچ کر آگے نہیں لے جا سکتا، لیکن اس آخری مدت سے پہلے اس کی بربادی کا سامان کر سکتا ہے۔ جہاں تک موت کے وقت کا تعلق ہے، میں نے قرآن کریم کے مطالعہ سے اور احادیث اور حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہی مفہوم اخذ کیا ہے کہ اجل سے مراد وہ آخری وقت ہے جو لوح محفوظ میں اس طرح درج ہے کہ گویا ہر انسان کو یا ہر زندہ وجود کو اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اگر ان کا غلط استعمال نہ ہو، آخری مدت یہاں تک دی جاتی ہے۔ اگر اس سے پہلے مثلا ایک شخص خدا کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے اور خدا والوں سے ٹکراتا ہے اور اس کی موت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائی جا سکتی ہے، تو وہ اپنے منتہا کو نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے مارا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک شخص کو خدا تعالیٰ نے صحت کے ساتھ صحت والی پیدائش عطا فرمائی، یعنی پیدائش کے وقت مکمل صحت والا وجود بخشا ہے، لیکن وہ ڈرگز کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، وہ زہر خوردنی کرتا ہے، وہ اور کئی قسم کے معاملات میں اپنی جان کو خود ہلاک کرتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آخری مدت کو نہیں پہنچ سکتا، اس سے پہلے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بس اس وسیع اس وسعت کے ساتھ اس مضمون کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ کئی قسم کے تضادات پیدا ہوں گے۔ خصوصیت سے جو تضاد میرے ذہن میں ہے وہ دعا اور زندگی کا تعلق ہے۔ قطعی طور پر ثابت ہے کہ دعا کے نتیجے میں خود اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں کی مدت کو لمبا کر دیا،
اور بعض افراد کو زندگی بخشی۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے طفیل بھی عملاً مردے زندہ ہوئے ہیں، ایسے بیمار جن کی شفا کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں احیائے موتیٰ کا معجزہ بار بار دکھایا۔ دم عیسیٰ کے قصے دنیا میں مشہور ہیں۔ تو وہ لوگ جو موت کو ایک ایسی تقدیر سمجھتے ہیں جو ایک پن پوائنٹ کی طرح ایک وقت معین کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، حد سے تعلق نہیں رکھتی، تو ان کے نزدیک تو پھر دعا بالکل بیکار چیز ہے، کیونکہ اگر خدا تعالیٰ نے یہی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر زید بکر فلاں وقت کو مارا جائے گا، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، تو اس صورت میں دعا کا زندگی اور صحت سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ زیادہ سے زیادہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دعا صحت کے لیے کی جاتی ہے، مگر جو اس تقدیر کے قائل ہیں وہ لازماً یہ بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے عمومی فلسفہ تقدیر سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، وہ یہ بھی ماننے پر مجبور ہیں کہ بیماری بھی مقدر ہے اور بیماری کی ہر تکلیف بھی مقدر ہے اور زندگی کا لمحہ لمحہ مقدر ہے، اور انسان کو اس معاملے میں کوئی اختیار ہی نہیں دیا گیا۔ جب اس بحث میں پڑھتے ہیں تو دعا تو پھر بالکل ہی بیکار ہو جاتی ہے، نہ کسی کو شفا بخشتی ہے، نہ کسی کی عمر میں برکت بخش سکتی ہے، نہ کسی مصیبت اور حادثے کے وقت سے نجات بخش سکتی ہے۔ بس یہ دو قسم کے لوگ دنیا میں بحثیں چلاتے ہیں اور یہ مسئلہ تقدیر کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اس ضمن میں شعر کہاں ہے ہمارے میر صاحب کے؟ ہاں، شعراء جو ہیں وہ تو خاص طور پر معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بے تکلف باتوں کرنے کا لائسنس یافتہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خاص طور پر شعراء ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو علامہ میاں ہم نے کیسا جواب دیا، اب بتاؤ کہ اب اس میری ہوشیاری اور چالاکی کے مقابل پر تو کیا ہمیں دکھائے گا، ایسی بات کیا دکھائے گا کہ ہماری دلیل ٹوٹ سکے۔ میر تقی میر وہ جبریوں کے قافلہ سردار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں جبر ہے اور اس میں کوئی بھی اختیار کسی کو نہیں، اور دلائل یہ دیتے ہیں اللہ سے مخاطب کرتے ہوئے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، یعنی ہم مجبور بے اختیار لوگ، اللہ میاں یہ ہم پر تہمت لگا دی، الزام رکھ دیا کہ ہمیں اختیار ہے، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہیں، ہم کو آپس بدنام کیا، جو کرنا ہوتا ہے آپ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہم بیچاروں کو بدنام کیا ہوا ہے۔ اور اگر واقعی تقدیر تقدیر کا یہی مفہوم ہے کہ ہر چیز کا ہر نقطہ فیصل شدہ ہے، تو پھر یہ بات درست بنتی ہے، پھر قتل کا بھی خدائی ذمہ دار ہے، پھر فسق و فجور کا بھی نعوذ باللہ خدائی ذمہ دار ہے، پھر ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اچھی ہو یا بری ہو اس کا ذمہ دار خدائی ہے، پھر جزا سزا کہاں گئے۔ لیکن یہ جو بحث ہے یہ انشاءاللہ بعد میں آیت 155 میں بھی آئے گی، وہاں میں اس کا تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اگلا شعر ان کا بڑا دلچسپ ہے، کہتے ہیں یہاں کے سپید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے، یہاں دنیا کے سیاہ و سفید جس کو ہم کہتے ہیں، دنیا کے کاروبار میں، اختیارات میں، اس میں اور اس میں ہمارا کتنا دخل ہے؟ رات کو رو صبح کیا یا دن کو جوں تو شام کیا؟ سیاہ و سفید اور رات اور کو دن اور دن کو رات کرنا بہت ہی خوبصورت مضمون ہے، لیکن محض لفظوں کی چالاکی نہیں، وہ واقعتاً یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ ہمارے ایک احمدی شاعر ہیں، بڑے بہت ہی چوٹی کے، جو میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں فن شاعری کے لحاظ سے اور نازک خیالی کے لحاظ سے اور کئی اور پہلوؤں سے جو ان کے پلے کا اس وقت کوئی شاعر مجھے اور دکھائی نہیں دیتا، اور وہ ہیں عبید اللہ علیم صاحب۔
تو انہوں نے کہا جب میر ایسی باتیں کرتا ہے تو میں کیوں نہ کروں پھر، اور میر سے بھی بڑھ کر ایک نقطہ لے کے آؤں خدا کی تقدیر کے متعلق. کہتے ہیں میں پوچھ لوں کہ کیا ہے میرا جبر و اختیار، یا رب یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا. بہت اپنی طرف سے باریک اور بڑا زبردست نقطہ لے کے آئے ہیں. کہتے ہیں اللہ جو کہتا ہے تمہیں اختیار بھی ہے، اور کہیں جبر ہے کہیں اختیار ہے، بعض جبر کے قائل ہیں بعض اختیار کے. کہتے ہیں میں بھی اللہ سے پوچھ لوں اے اللہ نقطہ سمجھا، لیکن یہ مسئلہ کبھی آغاز سے اٹھا. مراد ان کی یہ ہے کہ جب ہمیں پیدا کیا تھا تو اس وقت پوچھا تھا ہم سے؟ جب کائنات بنائی تھی تو کس سے پوچھ کے بنائی تھی؟ تو جب تو نے بنا دی بغیر پوچھے تو اب ہمارا کیا اختیار ہے؟ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی لاجواب نہیں کر سکتا. قرآن کریم نے پہلے اس بات کا جواب دے رکھا ہے. فرمایا ہے جب ہم نے بنی نوع انسان کو بھی پیدا نہیں کیا تھا تو اس وقت بلو پرنٹ میں اس کی سرشت سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور انسان کے بلو پرنٹ کی سرشت نے آواز دی تھی بلا بلا، ہاں ہمارے آقا کیوں نہیں. یہ جو افہام تفہیم ہوا ہے، یہ جو سوال و جواب ہوا ہے، یہ ایک فرضی قصہ نہیں ہے، ہماری روح میں داخل ہے، ہماری فطرت کے اندر جاگزی ہے. اور اس میں اس سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں یا زبردستی اس قعر جہاں میں دھکیلے گئے ہیں. اور وہ فطرت کا جواب ہر وقت ہمارے اندر سے مل سکتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہ ٹھہرنا چاہے، اور انسان کی بالعموم مرضی یہ ہو کہ خام خواہ کی مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں، تو کبھی کا انسان محض خودکشی کر چکا ہوتا. لیکن اکثر شعراء جو یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ سخت زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ شعر کا زندگی کی تلخیوں سے گہرا تعلق ہے. میر کی بھی عمر روتے ہی کٹی، لیکن مجال ہے جو موت کی تمنا کے بعد موت اختیار کرنے کی بھی کوشش کرے. تمنا میں مرتے ہیں لیکن مرتے نہیں ہیں. موت آئے تو فکر مند ہوتے ہیں، معالجوں کی طرف دوڑتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں. تو زندگی سے چمٹنے کی جو یہ تمنا ہے، یہ گہری فطرت کے اندر اس طرح پیوست ہو چکی ہے کہ انسان کی فطرت سے الگ ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ تمنا بتا رہی ہے کہ آغاز کے وقت خدا تعالیٰ نے انسان سے کہا تھا آنا چاہتے ہو کہ نہیں، اور اس نے کہا تھا ہاں اے رب پناہ ہمیں بھیج اور ربوبیت کر. اور یہ تمنا تمام انسانوں میں مشترک ہے اور ہر زندگی میں مشترک ہے. زندگی سے چمٹ رہنا، اور تکلیفوں میں بھی مصیبتوں میں بھی. آج کل جو آپ دیکھتے ہیں باہر جو سخت سردی میں لوگ پڑے ہوتے ہیں، کارڈ بورڈ کے گھر بنا کے رہتے ہیں، اور کوڑے کرکٹ میں سے کچھ غذا ڈھونڈ کے نکال کے کھاتے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ بیماری میں مصیبتوں میں مبتلا، سخت اذیت ناک بیماریوں میں مبتلا، لیکن زندگی سے چمٹے ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے سے جواب دے دیا ہے کہ تمہاری مرضی شامل تھی، اگر نہیں تو اب پھر چلے جاؤ جہاں جانا ہے. ویسی بات ہے جیسے وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کی تھی، یا 2-3 دفعہ بلکہ کی ہوگی، کہ ایک لاہور میں ایک فقیر منش انسان تھے. وہ خدا تعالیٰ سے اسی طرح کے نکتے کیا کرتے ہیں جس طرح شاعر کرتے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے چھلانگیں لگانی شروع کی بہت موج میں آ کر، اور بڑے ترنگ میں آئے ہوئے لوگوں کو کہا کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے. کسی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا ہے. کیا کہہ دیا ہے؟ میں نے کہہ دیا کہ تیرے جہان پسند نہیں آیا. یہ دنیا تو بنائی ہے، میں نہیں راضی ہوا اس پہ، اچھا نہیں لگا. 2-3 دن تو چھلانگیں مارتے رہے. اس کے بعد ایک دن باہر نکلے تو سر جھکایا ہوا اور بہت ہی پژمردہ حالت تھی. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں سائیں جی یہ اب کیا بات ہے، کل تک تو بڑی چھلانگیں لگا رہے تھے. ان کا جواب آ گیا ہے. کیا جواب آیا ہے؟ کہ پھر جس کا جہان پسند ہے وہاں چلے جاؤ.
جبر و اختیار کا مسئلہ حل ہو گیا. جبر ہے تو یہ ہے کہ اور ہے ہی کچھ نہیں، کہیں نہیں جا سکتے، اور اختیار ہے تو یہ ہے کہ چمٹنا ہے اور چمٹ کے رہنا ہے زندگی سے، اور زندگی سے محبت ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ موت اور زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا بہت ہی وسیع تقدیری فلسفے سے تعلق ہے. کچھ باتیں میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا جب جبر کی بحث آیت 165 میں اٹھائی جائے گی. پاکستان سے ابھی اطلاع ملی ہے کہ افطاری ابھی نہیں ہو رہی، ابھی افطاری ہونی ہے. 6:36 پر افطاری ہوگی کراچی میں، اور وہاں لاہور میں کتنا ہوگا؟ 6:03. بہرحال ابھی وقت ہے ان کے لحاظ سے. اب میں بتاتا ہوں آیات قرآنی کی روح سے موت اور زندگی کی بحث کے متعلق کیا شکل ابھرتی ہے. سورہ المنافقون آیت 11-12 میں یہ مضمون بیان ہوا ہے. آیت 12 میں درج ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ جب بھی کسی کی اجل آ جاتی ہے تو اس وقت اس پہ تاخیر پھر نہیں کی جاتی. اور اجل سے مراد یہاں کیا ہے؟ جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن کریم میں اجل کے ساتھ ایک لفظ مسمہ بھی آتا ہے، اور اجل بعض دفعہ محض مسمہ کے بغیر بھی بیان ہوتی ہے، لیکن مراد وہاں اجل مسمہ ہی ہے. بعض قسم کی اجل ہیں جو عام فہم اجل ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک لمبی مدت ہے جو مقرر ہو چکی ہے، اور جو قرآنی اصطلاح میں اجل مسمہ ہے جس کو خالی اجل بھی کہہ دیا جاتا ہے، اس سے مراد وہ آخری حد ہے، لمبی مدت مراد نہیں ہے. وہ آخری حد جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وہ ہر چیز کی تخلیقی حد امکان ہے، کہاں تک ایک چیز کھینچ کر لے جائی جا سکتی ہے. جب وہ نقطہ پہنچ جائے جو اس کی آخری حد مقرر ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی کوئی چیز. اس کا صرف زندگی سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہر دنیا کے مادے سے، ہر تخلیق سے تعلق ہے. چنانچہ سائنسدان آج کل پروٹون کی عمر کے اوپر بحث کر رہے ہیں، اور ابھی تک آخری طور پر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا اپنا ایک حسابی نظریہ ہے کہ اس کی عمر 10⁻³ یا 34 جو بھی ہے. یہ عمر یہ ظاہر نہیں کرتی کہ ہر پروٹون لازماً اتنی دیر تک موجود رہے گا. سائنسدان اس مسئلے کو خوب سمجھتے ہیں. مراد یہ ہے کہ تخلیقی طور پر پروٹونز میں زیادہ سے زیادہ اتنا لمبا چلنے کی صلاحیت ہے، اس کے بعد وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گے، ان کے اندر آگے چلنے کی طاقت ہی نہیں ہے. تو اجل سے مراد وہ آخری مدت ہے. اس سے پہلے حادثات کے نتیجے میں، بعض ریئیکٹرز کے اندر ٹکرانے کے نتیجے میں پروٹونز ڈسٹرائے ہو سکتے ہیں، لیکن تبھی موت ان کی جو ہے وہ ایک خاص معین مدت کے بعد ہوگی، معین مدت تک ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اجل مسمہ جو ہے وہ آخری حد مراد ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگ جو بدیاں کرتے ہیں، جو کمائیاں کرتے ہیں، ان کے نتیجے میں دنیا میں کسی جاندار کو بھی خدا زندہ نہ چھوڑتا. یعنی وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن یہ اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ اجل مسمہ تک ان کو جانے دیتا ہے. یعنی پہلے پکڑ کر مار سکتا تھا اور وہ اجل مسمہ کے خلاف نہیں تھا، لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اجل مسمہ تک
ہر قسم کی زندگی کو چلنے دیتا ہے۔ اگر بدیوں کے نتیجے میں پکڑنا مقصود ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی جان باقی نہ رہتی۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ پوچھو تو صحیح ان سے، کون ہے جو تمہیں خشکیوں اور سمندروں کے اندھیروں سے، ان کی تاریکیوں سے نجات بخشتا ہے جب تم تضرع سے گر گڑا کر اور خفیہ دل میں آرزوئیں کرتے ہوئے خدا سے دعائیں کرتے ہو۔ لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر تو نے ہمیں نجات بخش دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، ان سے کہہ دے کہ اللہ تمہیں نجات بخش دیتا ہے۔ یعنی اگر اجل مسمى سے مراد یہ ہو کہ جب بھی وقت آئے، اجل مسمى سے مراد یہ ہو کہ ایک معید وقت مقرر ہے، اس سے پہلے انسان جا ہی نہیں سکتا، میں پہلے کی بحث کر رہا ہوں، تو پھر یہ آیت بے محل اور بے معنی ہو جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ پہلے بھی مر سکتا ہے لیکن مدت سے آگے نہیں گزر سکتا، اور پہلے مرنا اس کے حادثاتی موت بھی ہو سکتی ہے، اور کئی قسم کے محرکات موت کے ایسے ہوا کرتے ہیں جو کسی انسان کی کو موت کا موجب بن جائیں۔ جیسے کہتے ہیں بے وقت مر گیا، جس کو لوگ کہتے ہیں، بے وقت کا محاورہ تو درست نہیں، مگر مراد یہی ہے کہ امکان تھا کہ وہ اپنی آخری مدت تک کھینچا جاتا، لیکن اس سے پہلے اس نے جان دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یونس میں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ وَدَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ وہ لوگ جو کشتیوں میں اس طرح سفر کرتے ہیں، اچانک پیاری پیاری ٹھنڈی ہوائیں طوفانی ہواؤں میں بدل جاتی ہیں اور قریب ہوتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائیں، اور وہ جان لیتے ہیں، اس بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، پھر وہ دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کے وقت کو ٹال دیتا ہے۔ بس اس وقت جو آیا تھا وہ اجل مسمى نہیں تھی، اجل مسمى سے پہلے ہونے والے حادثات کا مضمون چلتا ہے۔ پھر فرمایا سورہ یونسی میں فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کاش قوم یونس کے سوا باقی قومیں بھی یہ کام کرتی کہ وہ ایمان لاتی اور ان کے ایمان ان کو فائدہ پہنچاتے۔ قوم یونس کو ان کے ایمان نے کیا فائدہ بخشا؟ کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے وہ عذاب جو ان کے لیے مقدر تھا اس دنیا میں اس کو ٹال دیا، اس کو دور فرما دیا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک ان کو ہم نے دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے باقی رکھا۔ تو اب دیکھ لیں، حضرت یونس کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، اور اگر جیسا کہ ثابت ہوا ان کے طبی ہلاکت کا وقت بعد میں مقرر تھا، تو پھر پہلے ہلاکت کا کیا سوال تھا؟ وہ ہلاکت ان کی اپنی بدبختیوں کے نتیجے میں وقت سے پہلے آنے والی ہلاکت تھی، اور جب بدبختیوں کا علاج ہو گیا تو ہلاکت کو ٹلنا ہی تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جب اس قسم کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں کہ فلاں وقت شخص کو فلاں وقت اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سزا ملے گی، تو وہ سزا مشروط ہوتی ہے اور وہ ٹل سکتی ہے۔ اس مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بارہا اپنی کتابوں میں اٹھایا ہے اور بہت عمدگی سے اس کا حق ادا فرمایا ہے۔ بس خلاصتاً یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر اجل مسمى ہی کی طرف اشارہ ہوتا، یعنی ان کا مرنے کا وقت، تو ٹل نہیں سکتا تھا،
بس معلوم ہوا اجل مسمى اور چیز ہے، اور اس سے پہلے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں یا حوادث کے نتیجے میں یا اور بعض وجوہات سے وقت اجل مسمى سے پہلے انسان جان دے سکتا ہے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی فلسفہ ہے جس کی تفصیل سے ذکر فرما رہا ہے۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، خدا تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور پھر ایک اجل بنا دی۔ اس سے مراد تقدیر عام ہے۔ وَأَجْلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک تقدیر خاص ہے یعنی مبرم، وہ اجل مسمى کہلاتی ہے۔ وہ جو پہلی اجل ہے اس سے عمومی خلقی حدود مراد ہیں کہ ایک جانور کی خلقی عمر کیا ہے، اس کی مٹی میں کیا باتیں گوندی گئی ہیں جس کے نتیجے میں اس جانور کے تمام ترقیات کے دور اور ان کی اس کا انتہا تک پہنچنا اور پھر ایک وقت پہ جا کے مٹ جانا، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، یہ 3 سے پیدائش کے وقت طے شدہ باتیں تھیں۔ پھر ایک اجل مسمى بھی خدا نے بنائی ہے۔ اس اجل مسمى کے 2 طرح سے اظہار ہوتے ہیں۔ ایک اجل مسمى ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک شخص کا فطری منتہا، اپنی بناوٹ اور تخلیق کے لحاظ سے وہ کہاں تک چل سکتا ہے۔ اور ایک اجل مسمى کا معنی یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے متعلق معین تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ تقدیر کے فیصلے تقدیر مبرم کہلاتے ہیں۔ وہ ان کا اس جنرل پلان آف تھنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ انفرادی فیصلے ہیں۔ بعض مثلاً خدا کے رسول سے جو بدبخت ٹکراتے ہیں ان کے متعلق ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا ہے، لکھ چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب آئیں گے۔ تو ان بدبختوں کے مغلوب ہونے کی تقدیر ایک معین اجل مسمى ہے جو ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اور ہر حالت میں انہوں نے مغلوب ہونا ہے۔ انبیاء کی تقدیر ہر حالت میں غالب آنے کی تقدیر ہے۔ بس یہ مضامین جو ہیں بڑے وسیع ہیں اور ان کو اس وسعت کے ساتھ سمجھنا چاہیے، ورنہ کئی جگہ آپ کو ٹھوکروں کے سامان پیدا ہوں گے۔ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى۔ یہاں مضمون خوب کھل گیا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا۔ اس کو اس طرح کھلے لفظوں میں خدا نے واضح فرما دیا ہے کہ کسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ حضرت نوح اپنی قوم کو متنبع کر رہے ہیں کہ تمہاری ہلاکت کا وقت آ رہا ہے، لیکن یہ اجل مسمى نہیں ہے، یہ وہ آخری وقت نہیں ہے جہاں تک تم کھینچے جا سکتے ہو، جہاں تک تم اپنی طبعی عمر تک پہنچ سکتے ہو، بلکہ یہ سزا ہے تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، حضرت نوح فرماتے ہیں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کی تقدیر اٹل نہیں ہے، یہ بخشے جا سکتے ہیں۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اللہ اجل مسمى تک تمہاری مدت کو بڑھا دے گا۔ تو اجل مسمى کے مضمون کو اس آیت نے خوب کھول دیا، اور چونکہ انہوں نے انکار کیا اور استغفار سے کام نہیں لیا اور تقوی سے کام نہیں لیا اور اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، اس لیے ان کی ہلاکت جو تھی وہ مقدر ہو گئی۔ پس اجل مسمى کا عام مفہوم کا حقیقی مفہوم جو اس آیت سے خوب کھل کر سامنے آیا، وہ انتہائی حد ہے جس تک ایک فرد یا ایک قوم یا کوئی موجودات پہنچ سکتی ہیں۔
وہ حد ہے جس کے آگے پھر کسی کو جانے کی مجال نہیں ہے، وہ کنارہ ہے جس سے آگے کوئی انسان قدم رکھنے کی طاقت نہیں پا سکتا، کوئی وجود آگے قدم بڑھانے کی طاقت نہیں پا سکتا۔ اس سے پہلے پہلے کے جو حوادث ہیں ان میں خدا کی مختلف تقدیریں چلتی ہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ اجل مسمى تک ہمارا پہنچنا بھی اللہ کا انعام اور احسان ہی ہے، ورنہ عام انسانی غلطیاں تو درکنار، ویسے ہی زندگی ہر وقت خطروں میں مبتلا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نظر رکھتا ہے تم پر جب تم رات کو چھپ کے چلتے ہو یا دن کو باہر نکلتے ہو، اور پھر فرماتا ہے یحفظونہ من امر اللہ، اللہ ہر وجود کی حفاظت فرما رہا ہے، من امر اللہ، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر ہی تمہیں بچا رہی ہے، اور ورنہ ہر قدم پر جان دینے کا خطرہ ہے، موت ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ تو اجل مسمى تک پہنچنا بھی اللہ کے فضل کے ساتھ مقدر ہے۔ جب انسان اس فضل کا مستحق نہیں رہتا اور اس فضل کے خلاف بغاوت کرتا ہے، تب وہ فضل کا ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور پھر جو موت ہے وہ اجل مسمى سے پہلے واقع ہوتی ہے۔ اب میں دعا کے تعلق میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ہمارا عام مشاہدہ ہے، اور خصوصاً جماعت احمدیہ کے لیے تو اس بارے میں ادنا ذرہ بھی شک نہیں کہ بسا اوقات ہم نے دعاؤں کے ذریعے موت کو ٹلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو چیز ٹلتی ہے وہ اجل مسمى نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو چیز ٹلتی ہے وہ انسانی غفلتوں کے نتیجے میں وقت سے پہلے آئی ہوئی موت ہے۔ پس خدا نے بعض پہلوؤں میں ہمیں اختیار بخشا ہے، اور بعض میں اس کی تقدیر ہم پر اس طرح حاوی ہے کہ ایک ذرہ بھی ہمیں اختیار نہیں ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے اس میں دونوں عوامل بیک وقت کار فرما ہے۔ ایک بے اختیاری کا عمل ہے جس میں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور ایک اختیار کا عمل ہے، اور ان دونوں دھاگوں کی بنتی سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر دعا بالکل بے معنی اور مہمل کہلاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو موت کے منہ سے نکالنا ایک عام بات تھی۔ جب کوئی صحابی بیمار ہوتا، اس کا بچہ بیمار ہوتا، کوئی عزیز، تو دوڑے دوڑے جاتے، رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، دعا کی درخواست کرتے، رسول اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات اگر اجل مسمى نہ آئی ہوتی تو اس شخص کی زندگی لمبی ہو جاتی۔ ایک دلچسپ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ابواب القدر میں یہ روایت ہے، اور ابواب القدر میں جامع ترمذی کا رکھنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ یہی مضمون بیان کرنا چاہتے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت مطر ابن اقامس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے لیے کسی زمین پر موت مقدر کر دیتا ہے تو اس علاقے کی طرف اس کے لیے کوئی کام یا ضرورت مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک ہے اجل مسمى، یہ یہاں اس کا ذکر ہے اب پہلے، کہ اگر خدا کے ہاں کسی بات کا فیصلہ ہو کہ فلاں جگہ اس نے مرنا ہے، یہ اجل مسمى ہے۔ یہ ایسی تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ ایسا شخص ضرور ہانکا جائے گا اس جگہ کی طرف، جیسا کہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ اس کو ایک دربار میں بیٹھا ہوا ایک دربار بہت مقرب تھا خلیفہ وقت کا، یا خلیفہ بادشاہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بادشاہ کا مقرب تھا، درباری صاحب منصب تھا۔ وہ دربار میں بیٹھا ہوا بارہا ملک الموت کو دیکھتا تھا کہ وہ آتا ہے اور اس کی طرف گھور رہا ہے، اور بڑی تیز نظروں سے اس کو دیکھتا ہے، تاکتا ہے۔ تو وہ بیچارہ ڈر گیا۔ اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ مجھے تو بڑا خطرہ لگ رہا ہے، کیونکہ میں بارہا کشفی طور پر ملک الموت کو دیکھتا ہوں، مجھے تاک کر اس طرح نشانہ بنا کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔
تو بادشاہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ابھی ایک قافلہ چین کے لیے روانہ ہو رہا ہے، تو تم چپ کر کے تیاری کرو اور راتوں رات اس قافلے کے ساتھ چین بھاگ جاؤ، اور جگہ تو مقدر ہے، اگر یہاں سے تم نکل گئے تو پھر تم بچ گئے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ چین کے ساحل پر جہاز پہنچا ہے اور وہ اتر رہا تو وہاں ملک الموت آگے کھڑے تھے، اور انہوں نے کہا کہ الحمدللہ تم پہنچ گئے یہاں، میں بھی حیران ہو کے تمہیں دیکھا کرتا تھا، خدا نے کہا چین میں اس کی جان لو، تم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میں چین میں کیسے جان لے لیتا۔ اور وقت تھوڑا رہ گیا تھا، میں بہت پریشان تھا، تو شکر ہے تم پہنچ گئے یہاں۔ تو ایک اجل مسمى یہ بھی ہے، یعنی بعض جگہوں بعض صورتوں میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صاف خدا کی تقدیر دکھاتی ہے کہ ایک شخص کی ایک وقت مقرر، جگہ مقرر، وہ ٹل نہیں سکتی، ضرور وہاں جا کر مرتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ احادیث میں عمر دعا کے ذریعے عمریں دراز ہونے کا ذکر بھی ملتا ہے معین طور پہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ جامع ترمذی ابواب القدر۔ ایک دفعہ اجل مسمى کی تشریح حضرت امام ترمذی نے کر دی، دوسری طرف دوسرے کنارے کا بھی ذکر فرما دیا۔ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ لا يرد القدر الا الدعاء، کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے۔ جیسے اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے نا، غیر ممکن کو یہ ممکن سے بدل دیتی ہے۔ اے میرے فلسفیوں، زور دعا دیکھو تو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی شدید بیماری کی حالت میں جب وہ موت کے منہ تک پہنچ گئے تھے یہ دعا کی، اللہم اشف سعدم و اتمم لہ ہجرتہ، اے اللہ سعد کو شفا بخش اور اس کی ہجرت کے ساتھ جو فوائد وابستہ ہیں انہیں درجہ کمال تک پہنچا دے، ان کو آخری حد تک پہنچا دے۔ تو یہاں وہ اجل مسمى کے آخری کنارے کو چھونے کا ذکر ہے دراصل، کہ مر تو سکتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ نہ مار، اور اسے اس حد تک لمبا کر دے جس حد تک ہجرت کے تمام فوائد اپنی منتہا کو پہنچیں۔ اور ایسا ہی ہوا، اور اللہ کے فضل کے ساتھ آپ نے 83 سال عمر پائی اور وہ اس آخری کنارے کو چھو لیا جسے ہم اجل مسمى کہہ رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احادیث میں جو آیا ہے کہ مسیح موت کے زمانے میں عمریں لمبی ہو جائیں گی، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ موت کا دروازہ بند ہو جائے گا، بالکل بند ہو جائے گا اور کوئی شخص نہیں مرے گا، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مالی جانی نصرت میں اس کے مخلص احباب ہوں گے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہوں گے، ان کی عمریں دراز کر دی جائیں گی، اس واسطے کہ وہ لوگ نفع رساں وجود ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جو بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ زمین میں ٹھہرائی جاتی ہیں، زیادہ عرصہ تک رکھی جاتی ہیں۔ یہ امر قانون قدرت کے موافق ہے کہ عمریں دراز کر دی جائیں گی۔ اس زمانے کو جو دراز کیا ہے یہ بھی اس کی رحمت ہے اور اس میں کوئی خاص مصلحت ہے۔ تو یہاں بھی عمروں کی درازی سے مراد اجل مسمى سے آگے گزرنے کا مضمون نہیں ہے، بلکہ اس انتہا تک کھینچ کر پہنچا دینے کا مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفا دعا کے ذریعے شفا کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ اور پیش ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، الدر المنثور للسیوطی جلد اول صفحہ 233 مطبوعہ بیروت سے روایت لی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جسے بیماری نے ایسے چوزے کی طرح کر دیا تھا جس کے جسم سے پر نوچ لیے گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم خدا سے کوئی خاص دعا مانگتے رہے ہو؟ اس نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو نے قیامت کے دن مجھے جو عذاب دینا ہے وہ اسی دنیا میں دے دے۔
آپ نے یہ سن کر فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے، تم نے یہ دعا کیوں مانگی، یہ دعا کیوں نہ مانگی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ بھی عطا فرما، ہمیں آخرت کی حسنہ بھی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر آپ نے اس کی صحت کے لیے دعا کی اور وہ شفا پا گیا۔ تو صرف حوادث ہی نہیں، بعض دفعہ انسان غلط دعا کے ذریعے بھی اجل مسمہ سے پہلے اپنی موت کھینچ لاتا ہے، اور ایک خدا تعالیٰ کے اقرب بندے کی غالب دعا اس دعا پر غالب آ جاتی ہے۔ بس جس طرح قوانین بعض دفعہ ٹکراتے ہیں اور غالب اور طاقتور قانون غالب آتا ہے، اس طرح بعض دفعہ ایک دعا پر دوسری دعا غلبہ پا جاتی ہے۔ تو پہلی دعا جب تک اکیلی تھی خدا نے اس کو سن رکھا تھا اور وہ کار فرما ہو رہی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آئی تو اس کی دعا کے ٹکڑے اڑ گئے اور وہ بیماری غائب اور صحت مند ہو کر اپنی اجل مسمہ کو پہنچا۔ اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے ذریعے بہت سے نہ صرف بیماروں کو شفا بخشی بلکہ بعض بیماریوں کو اس وہاں سے علاقوں سے زائل کر دیا۔ مثلا جب مدینے میں پہنچے ہیں مکے والے لوگ تو خشک علاقے سے نسبتاً زیادہ نمدار علاقے میں آئے تھے اور ملیریا وہاں بہت ہوتا تھا۔ تو ایک دو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر بیمار ہوں تو کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا ذکر نہیں، بلال بیماری میں جب بخار تیز چڑھتا تھا تو یہ باتیں کرتے تھے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کے رحم کو ابھارنے کے لیے یہ باتیں بیان کی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدا اس بستی سے یہ بیماری اٹھا دے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے ملیریا ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ تو تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ اس سے اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر وہ تقدیر کے معنی کیا ہیں اور خدا تعالیٰ کے علم کے معنی کیا ہیں؟ اگر اللہ کے علم میں سب کچھ ہے تو اس علم میں تبدیلی کیسے واقع ہوتی ہے؟ اس مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پھر آئندہ ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے سوال جو اس ضمن میں اٹھتے ہیں وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ دعا بھی اس کمپیوٹر میں داخل ہے جو خدا کے علم کا کمپیوٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اجل مسمہ ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ وہ شخص اپنی غلطیوں کی وجہ سے اس اجل مسمہ کو نہیں پہنچ سکے گا، اور پہلے جب اس کی موت ہونی ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتی ہے۔ تو عملاً دو قضائیں بن گئیں، ایک انتہائی قضا اور ایک وہ قضا جو خدا کے علم کے نتیجے میں ایک پیشخبری کا حکم رکھتی ہے، لیکن خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ بھی ایک قسم کی قضائے مبرم بن جاتی ہے۔ وہاں دعا کیا کر سکتی ہے، یہ سوال ہے۔ تو میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دعا بھی خدا کے علم میں داخل ہوتی ہے اور علاج بھی خدا کے علم میں داخل ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے اور اس کو علاج کی سہولتیں میسر نہیں ہیں، اور اگر بیمار نہ ہوتا تو اس مدت تک جیتا، لیکن علاج کی سہولتیں میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس مدت سے پہلے مر رہا ہے۔ اگر کوئی بزرگ وہاں پہنچ جاتا ہے جو مستجاب الدعوات ہے اور دعا کرتا ہے اور اس کو بغیر دوا کی شفا مل جاتی ہے، تو یہ باتیں بھی تو خدا کے علم میں ہیں۔ اس لیے اس کی دعا کا علم بھی خدا کو تھا، اس کی مجبوریوں کا بھی علم خدا کو تھا۔ چنانچہ خدا جب یہ کہتا ہے کہ فلاں وقت مرے گا، علم خدا کا علم تو دعا کے مخالف نہیں ہے، دعا کو شامل کر کے بتاتا ہے۔ اگر ایک شخص بغیر دعا کے علاج سے شفا پا جاتا ہے اور علاج میسر ہے اس کو اور طاقت ہے کہ وہ جہاں اچھے علاج ہیں وہاں تک پہنچے اور اپنا علاج کروا لے، تو یہ بھی تقدیر کے مخالف بات نہیں ہے۔ خدا کی تقدیر میں خدا کے قوانین داخل ہیں۔
خدا کی تقدیر اور خدا کے قانون کوئی دو متقابل چیزیں نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. خدا کی بنائے ہوئے قوانین بھی تو تقدیر ہی کا حصہ ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع تر تقدیر میں یہ سب چیزیں داخل ہیں کہ ایک شخص بیمار ہوتا ہے پاکستان میں، اس کا علاج وہاں ممکن نہیں، اس کو وہ صاحب حیثیت ہے، وہ امریکہ میں کسی جگہ پہنچتا ہے، وہاں جا کے علاج کرواتا ہے اور اس سے شفا پا جاتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر شفا مقدر ہی تھی تو اسے خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی، مصیبت کر کے امریکہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب یہ ہے کہ اگر وہ خرچ نہ کرتا اور امریکہ جا کے علاج نہ کرواتا تو اس کی تقدیر میں شفا لکھی نہ ہوتی. پھر تقدیر میں یہ لکھا ہوتا کہ اس شخص کو توفیق تھی مگر فائدہ نہیں اٹھایا، اس لیے یہ اسی بیماری سے مر جائے گا. بس علم میں تبدیلی نہیں ہے، لیکن علم محیط ہے ہر چیز پر. یہ فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں کے دماغ میں کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. اپنے علم کو خدا کی طرف منسوب کر کے وہ بعض باتیں سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. خدا کے علم میں تمام علاج، تمام دعائیں، ہر قسم کی کوششیں داخل ہیں. اور وہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں، یعنی علم جب یہ بتاتا ہے کہ فلاں وقت فلاں شخص مر جائے گا، تو یہ زبردستی کی تقدیر نہیں ہوگی. علم کی بنا پر ایک ہونے والے واقعہ کا ذکر ہے، لیکن اس علم میں ہر قسم کے امکانات داخل ہیں. اس لیے ایک شخص اگر آج بیمار ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے خدا کی تقدیر ہے میں بیمار ہو گیا، وہی شفا بخشتا ہے اس لیے میں کوشش نہیں کروں گا، تو اس کا معاملہ اور ہوگا. اور جو شخص کہتا ہے کہ خدا نے دنیا بنائی ہے، اسی نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور میں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا، اس کا معاملہ اور ہوگا. دونوں کے متعلق الگ الگ تقدیر لکھی جائے گی. پہلے کے متعلق یہ ہوگی کہ خدا تعالیٰ کو علم ہے کہ اس شخص نے فائدہ نہیں اٹھانا، بے وقوفی کرے گا، اس لیے اس کی اجل پہلے لکھی جائے گی. دوسرے کے متعلق ہوگا کہ اس نے فائدہ اٹھانا تھا اور فائدہ اٹھایا، اس لیے اس کی اجل بعد میں لکھی جائے گی. لیکن جب لکھی جائے گی اس میں کوئی تبدیلی نہیں. پھر لکھنے سے پہلے پہلے یہ ساری باتیں جو بعد میں پیدا ہوں گی، کیونکہ خدا کو پہلے ہی علم میں ہے، اس لیے تقدیر بنانے میں حصہ لے رہی ہیں. اس مضمون کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، کیونکہ یہ عام طور پر لوگ جبر قدر کے سلسلے میں باتیں اٹھاتے ہیں. اگر کوئی اس کے پہلو رہ گئے تو میں انشاءاللہ آئندہ جب دوبارہ گفتگو ہوگی اس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اہل اللہ کے دو ہی کام ہوتے ہیں، جب کسی بلا کے آثار دیکھتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ قضاء و قدر اسی طرح پر ہے تو صبر کرتے ہیں. جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی وفات پر صبر کیا، جن میں سے ایک بچہ ابراہیم بھی تھا. تو آپ نے اس مضمون کے دونوں پہلوؤں کو بیک وقت اکٹھا بیان فرما دیا. مراد یہ ہے کہ دعا سے عام طور پر مصائب ٹل جاتے ہیں، بعض تقدیریں بدل جاتی ہیں، مگر ایک تقدیر ایسی ہے جو مبرم ہے، جسے ہم اجل مسمى کہہ سکتے ہیں. اس تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو جب تک وہ تقدیر ظاہر نہ ہو اس وقت تک انبیاء کی سنت یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے اور تدبیر کے ذریعے بھی جہاں تک ممکن ہو کوشش کرتے رہتے ہیں. جب وہ ظاہر ہو جائے تو پھر سر تسلیم کامل طور پر خم کر دیتے ہیں اور پھر بالکل کسی قسم کا شکوہ نہیں کرتے. یہ جو انبیاء کا دعا میں رجحان ہے، اس کا ذکر حضرت زکریا والی دعا میں بھی ملتا ہے. رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ اللہ بظاہر بیٹے کے کوئی بھی امکانات باقی نہیں رہے، مدت سے دعا کر رہا ہوں، بوڑھا ہو گیا، سر سفید ہو گیا اور ہڈیاں گل گئیں، لیکن وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ میری حالت یہ ہے کہ تجھ سے دعا کرتے ہوئے میں نے کبھی اپنے آپ کو بدبخت نہیں پایا، اور نہ میں آئندہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری دعا میری بدبختی پہ منتج ہوگی. بس جب تک خدا کی تقدیر ظاہر نہ ہو
اس وقت تک دعا کو تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے اور خدا کی تقدیر میں ایک غالب کردار ادا کرتے ہوئے سمجھ کر دعا سے چمٹے رہنا، یہی انبیاء کی شان ہے، یہی جماعت احمدیہ کو زیبا ہے۔ اس لیے ہر مشکل اور ہر مصیبت کے وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں قضاء و قدر کا دعا کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے۔ دعا کے ساتھ معلق تقدیر ٹل جاتی ہے۔ سب مشکلات پیدا ہوتی ہیں جو دعا ضرور ہوتی ہیں تو دعا ضرور اثر کرتی ہے۔ جو لوگ دعا سے منکر ہیں ان کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ قرآن شریف نے دعا کے دو پہلو بیان کیے ہیں۔ ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ اپنی منوانا چاہتا ہے اور دوسرے پہلو میں بندے کی مان لیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں تو اپنا حق رکھ کر منوانا چاہتا ہے، کہتے ہیں میں نے ضرور آزما کے چھوڑنا ہے، اب تمہیں کچھ نہ کچھ تو تم سے ضرور تمہارے صبر کا امتحان لینا ہے۔ نون ثقیلہ سے جو اظہار تاکید کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ قضاء مبرم کو ظاہر کریں گے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ساتھ ہی اس کا علاج بتا دیا کہ جب قضاء مبرم ظاہر ہوتی دیکھتے ہیں، جب مومن قضاء مبرم کو ظاہر ہوتے دیکھتے ہیں تو پھر صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف سے آئے تھے، اسی کی طرف سب لوٹ کے جائیں گے، اس لیے نقصان ہے ہی کوئی نہیں۔ جب سب نے وہیں پہنچ جانا ہے تو کس کا نقصان، کس نے کیا کھویا؟ بہت ہی عظیم فلسفہ ہے صبر کے لیے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ بس مومن کو ان دونوں مقامات کا پورا علم ہونا چاہیے۔ صوفی کہتے ہیں کہ فقر کامل نہیں ہوتا جب تک محل اور موقع کی شناخت حاصل نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں صوفی دعا نہیں کرتا جب تک کہ وقت کو شناخت نہ کرے۔ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کے ساتھ شقی سعید کیا جاتا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شدید الاختفاء امور مشبہ بالمبرم بھی دور کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی کے متعلق حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ان کا یہ موقف تھا کہ بد نصیبی کو بھی دعا خوش نصیبی میں بدل دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں بڑا سخت مقدر، اس کا گندہ مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اس مقدر کو ایک خوش مقدر میں بدل دیتا ہے۔ اور بعض مخفی باتیں ایسی ہیں جن تک ہماری نظر نہیں ہوتی، لیکن جو ظاہر ہو رہی ہیں چیزیں وہ دکھاتی ہیں کہ ایک تقدیر مبرم آ گئی ہے جو ٹل سکتی نہیں، لیکن مخفی پہلوؤں میں وہ تقدیر معلق ہی ہوتی ہے۔ بس حضرت سید عبد القادر جیلانی نے بہت ہی معرفت کی بات بیان فرمائی ہے جس کا حضرت مسیح علیہ السلام ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بعض دفعہ تمہیں تقدیر مبرم بھی ٹلتی ہوئی دکھائی دے گی، لیکن یہ تقدیر مبرم ہوتی نہیں، اس کے اندر کچھ تعلیق ہے، کچھ چیزیں لٹکی ہوئی ہیں اندر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اس لیے وہ تقدیر بدلتی ہے لیکن مبرم نہیں ہوا کرتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تم مبرم تقدیر بھی دیکھو تب بھی دعا کرتے رہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ جو جماعت میں بہت مشہور ہے اور جس پر بعض غیروں بلکہ دہریوں نے بھی تحقیق کے بعد مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ ہاں یہ واقعہ اسی طرح ہوا تھا، وہ عبد الکریم کے سگے دیوانہ سے کاٹے جانے کا واقعہ ہے۔ قادیان میں ایک دفعہ حیدرآباد دکن کے ایک نوجوان عبد الکریم نامی تعلیم کی غرض سے حاضر ہوئے۔ ان کے پوتے وغیرہ ابھی بھی زندہ ہیں اور حیدرآباد دکن میں غالباً اس وقت وہ درس سن رہے ہوں گے اور وہ تصدیق میں سر بھی ہلا رہے ہوں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کو پاگل کتے نے کاٹ لیا اور اس وقت اس کا علاج کسولی میں ہوا کرتا تھا، تو ان کو کسولی داخل کروایا گیا، باقاعدہ اس کا علاج ہوا اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا اور اس کو واپس کر دیا۔ جب وہ واپس قادیاں آیا تو کچھ دیر کے بعد پاگل پن کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں، اور وہ تمام سنگین علامتیں جو ایک پاگل کتے کے کاٹے ہوئے کے مرض کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں وہ اس میں پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام
فرماتے ہیں کہ میری دعا کی طرف بہت غیر معمولی توجہ پیدا ہوئی، ایسی توجہ کہ میرا سارا وجود قبلہ رخ ہو گیا، اللہ کی طرف پھر گیا، اور اقبال علی اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی توفیق ملی۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ تو شماتت آداب بھی ہوگی، کن والدین نے پتہ نہیں کن آرزوؤں سے بچہ میرے سپرد کیا تھا، بجائے اس کے کہ اس بچے کو وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کامیابی سے واپس آتا دیکھیں، وہ اس کی لاش وہ وصول کریں گے۔ بہت ہی دردناک طریق پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعائیں کیں، اور دعاؤں کے وقت آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ دعا مقبول ہو گئی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بھی بارہا بیان کیا ہے، یہ تجارب صرف نبیوں تک محدود نہیں، عام خدائی جماعتوں میں کثرت سے ملتے ہیں کہ ایک دعا کا وقت ایسا ہوتا ہے جو خدا کی توفیق سے میسر آتا ہے، انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دعا مقبول ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا اس وقت کہ دعا مقبول ہو گئی ہے، لیکن چونکہ کوشش فرض تھی اس لیے اس سے پہلے یعنی اس دعا سے پہلے ہی کسولی تار دے دی گئی تھی، اور تار میں لکھ دیا گیا تھا کہ یہ علامتیں دوبارہ ظاہر ہو گئی ہیں، اب بتائیں کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب آیا تار کے ذریعے، اور وہ جواب یہ تھا nothing can be done for عبد الکریم۔ جہاں تک انسانی علم اور طاقت کا تعلق ہے، عبد الکریم کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہاں سے جواب آ رہا تھا، اور ادھر خدا مسیح صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے اور پتہ کیا تو اطلاع ملی کہ اس کے اندر کوئی بھی پاگل پن کی علامت باقی نہیں رہی، اور پانی سے شدید خوف کھاتا تھا، ڈرتا تھا، کہہ کر پانی منگوایا اور پیا اور سیر ہوا، اور اس کے بعد ایک لمبی عمر پائی، اور اللہ کے فضل کے ساتھ واپس اپنے ملک میں جا کر شادی بھی ہوئی، بچے بھی ہیں، اور اس جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان کے پوتے پڑوتے وغیرہ اس وقت خدا کے فضل سے غالباً اس درس میں شامل ہوں گے۔ آج ہی شاید فیکس آ جائے کہ ہاں شامل تھے۔ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تقدیر معلق ہے اور دوسری مبرم ہیں، تو تقدیریں ہی، لیکن ایک ایسی ہے جس میں مختلف انسانی کوششوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے، اور ان معنوں میں اسے اختیار بھی دیا ہے۔ بس جبر و اختیار کا یہ حل کا مسئلے کا یہ حل ہے۔ بعض باتوں میں اختیار ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہو تو ایمان لے آؤ، چاہو تو انکار کر دو اور اس کے نتیجے بھگتو، اور بعض چیزوں میں خدا تعالیٰ کی تقدیر غالب ہے کہ میں نے منوا کے چھوڑنی ہے بات، یہ تو ضرور ہوگی۔ بس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کا وصال وہ تقدیر مبرم سے تعلق رکھتا تھا، اس میں بہت گہری حکمتیں تھیں۔ اس وقت اس مضمون کو بیان کرنے کا موقع نہیں، مگر حضرت مسیح علیہ السلام نے اشارتاً ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے جس کثرت کے ساتھ بیمار اچھے ہوئے ہیں، ان باتوں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے سامنے مسیحی کے اعجاز دیکھے، اور صحابہ کے نام سے میں نے خود سنا ہے اس کثرت سے ایسے واقعات ہوتے تھے کہ حیرت ہوتی تھی۔ بظاہر ناممکن یعنی ایسا مریض جس کی زندگی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے سکتے، اس کے لیے دعا کے لیے لوگ پہنچتے تھے، مسیح صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو شفا ملتی تھی۔ یہ جو احیاء موتا ہے اس کا یہی معنی ہے۔ یہ ہرگز مراد نہیں کہ مسیح واقعتاً مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مردوں کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، موت کے قریب ایسے مریض جن کی گویا موت مقدر ہو چکی ہو، ان کو موت کے منہ سے کھینچ لانا، یہ دعا کی طاقت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ایک اعجاز ہے کہ وہ دعا کو اتنی اہمیت دیتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، اور اس غرض سے کہ خدا سے تعلق قائم ہو۔ یہ جو بات ہے اس پر میں اس مضمون کو ختم کرنا چاہتا ہوں آج سر دست۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے۔ دعاؤں کا ایک مفہوم جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ مشکل وقت کے اوپر اپنا کام کروا لینا۔ چنانچہ بعض بچے سارا سال نہیں پڑھتے اور امتحان کے وقت زبردست زور ہوتا ہے دعاؤں پر، اور وہ بھی پڑھائی گوا دیتے ہیں۔ جو پڑھائی کرنی ہوتی ہے وہ مصلوں پر کھڑے ہو کے وہ دعا کر دیتے ہیں اور دعا نہیں کرتے۔ ایسی دعائیں بے معنی ہیں اور لغو ہیں،
ان کا استجابت دعا کے مضمون سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ دعا کا مفہوم اصل یہ ہے قرب الہی، انی قریب جواب ہے اس کا، دعا کا اصل جواب انی قریب ہے۔ تو جو قربت چاہتا ہے وہی حقیقت میں دعا کے فلسفے کو سمجھتا ہے۔ قل ما یابأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اللہ کو کیا پرواہ ہے تمہاری، کہہ دے اے محمد، اعلان کر دے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا کو تمہاری پرواہ ہی کیا ہے۔ تو خدا کی پرواہ حاصل کرنے کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ خدا کا قرب ایسا عطا ہو کہ بندے کو خدا کو اس بندے کی پرواہ ہو جائے، اور جب یہ پرواہ ہو جاتی ہے تو بہت سی ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں جو کی بھی نہیں جاتی۔ انسان ایک ایسے حال کو پہنچتا ہے کہ وہ حال دعا بن جاتا ہے، اس سے زیادہ خدا کو اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ بس اپنی دعاؤں میں سب سے بڑا یہ اعزاز مانگیں کہ اے خدا، مشکل کے وقت تو ہر ایک تیری طرف آئے گا، وہ مشرک بھی تیری طرف لوٹتے ہیں جن کے متعلق تو نے فرمایا ہے کہ میں دعا قبول کر بھی لوں تب بھی بچنے کے بعد وہ شرک کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔ تو ایسی دعاؤں کی قبولیت کا کیا فائدہ جو انسانی نفس کو ہلاکت سے بچا نہ سکیں۔ بس اپنی دعاؤں میں قرب کا معجزہ مانگیں، یہ دعا کریں کہ اے اللہ تم ہمیں اپنا قریبی بنا لے، ہمیں محسوس ہو تمہارے پاس ہمارے ساتھ کھڑا ہے، ہمارے وجود کا حصہ بن گیا ہے۔ اور یہ جو حصہ بننا ہے اس کی حد قرآن کریم نے مقرر فرما رکھی ہے۔ یہ جو فرمایا کہ میں حبل الورید سے بھی قریب ہوں، تو وہ لوگ جو خدا کو حقیقت میں پا لیتے ہیں واقعتاً خدا ان کے حبل ورید سے بھی قریب ہو جاتا ہے۔ بعض ایسے ہیں جن کو خدا اپنے پہلو میں دکھائی دیتا ہے، بعضوں کو کچھ فاصلے پر دکھائی دیتا ہے، کچھ ہیں جن کے وجود میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کامل نمونہ تھے۔ اللہ آپ کے قریب ان معنوں میں نہیں تھا کہ پاس ہی کھڑا تھا، جب ہاتھ بڑھایا لگا دیا، جب آواز دی جو آپ کو سن لیا۔ آپ کے وجود میں، آپ کے حبل ورید کے اندر داخل ہو چکا تھا، اس سے بھی قریب تر تھا۔ انہی معنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک وہ یار ہے مجھ میں نہاں، اے میرے بدخواہ کرنا ہوش کر کے مجھ پہ وار، کہ تم دعا کی کیا بات کرتے ہو، وہ یار میرے اندر گھسا بیٹھا ہوا ہے، میرے وجود میں سرتا پا وہ داخل ہے، میری جان کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے مجھ پر وار کرو گے تو ہوش کر کے وار کرنا۔ بس آج جماعت احمدیہ کو ایسے داعین اللہ کی ضرورت ہے اور دعوت کرنے والوں کی ضرورت ہے، ایسے خدا کی طرف بلانے والوں کی ضرورت ہے جو یہ شان رکھتا ہے، اور خود اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے قریب اور قریب اور قریب آ جا، یہاں تک کہ ہمارے وجود کا حصہ بن جا، پھر دنیا کی کوئی مخالفت ہمیں کسی قسم کا خوف نہیں دلا سکتی، ہم ہر خطرے سے آزاد اور بالا ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی وار کرے گا وہ تجھ پر وار کر رہا ہوگا، اور کون ہے جو خدا پر وار کر سکے۔ باقی انشاءاللہ پھر وقت ہو گیا نا ختم۔